खलास पाया तो हुक्म हदीस पर अमल करते हुए अश्क बारी करते हुए तिलावत सुनूंगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी जअल फिस्समाइ बुरूजा वजअल फ़ीहा सिराजन वक़मरन मुनीरा। वहुवल्लज़ी जअल अल-लैल वन-नहार खिल्फ़तन लिमन अराद अन यज़्ज़क्कर औ अराद शुकूरा। वइबादुर रहमानिल्लज़ीन यमशूना अलल अर्दि हौना الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إن عذابها كان غراما. آمنت بالله صدق الله العظيم. ما شاء الله. مرحبا مرحبا مرحبا. جزاك الله خيرا وأحسن الجزاء. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आज पाकिस्तान और इसके करीब करीब के ममालिक में 23 रोज़े इख्तिताम को पहुँचे और आज हम 24वीं शब में गोया के दाखिल हो चुके हैं। 1438 सन हिजरी का रमज़ानुल मुबारक
بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، اور آپ مدنی چینل کے سلسلے، منفرد سلسلے، مقبول سلسلے، اور میں کہا کرتا ہوں کہ اردو میں دیکھے جانے والے سب سے زیادہ دینی سلسلے مدنی مذاکرے میں الحمدللہ رب العالمین تشریف فرما ہیں، ہم حاضر ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل وقت مناسب پر قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کی تشریف آوری بھی ہوگی، اور آپ انشاءاللہ عز و جل سوالات کے جوابات بھی عطا فرمائیں گے، اور انشاءاللہ قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے قبل وقت مناسب پر انشاءاللہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران الحاج حضرت مولانا محمد عمران عطاری دامت برکاتہم العالیہ کی بھی تشریف آوری ہوگی، اور انشاءاللہ عز و جل ان کے مدنی پھولوں سے بھی ہم استفادہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے صدقہ و وسیلہ سے ہماری سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مدنی چینل کا مقصد دین خدا کی خدمت ہے، مدنی چینل کا مقصد اللہ تبارک و تعالی عز و جل کے میٹھے محبوب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی مبارک شریعت اور آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی مبارک سنت کا پھیلاؤ ہے۔ مدنی چینل کا مقصد الحمدللہ رب العالمین بگڑے ہوئے معاشرے کی اصلاح کرنا ہے۔ مدنی چینل کا مقصد اسلام اور داعی اسلام بانی اسلام محمد کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و ثنا و تسلیم کی تعلیمات کا عام کرنا ہے۔ انہی مدنی مقاصد کے پیش نظر الحمدللہ رب العالمین آپ پہلی رمضان کریم سے ہی اس کی ٹرانسمیشن ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہو یا مغرب کی نماز کے بعد نگران شورا کا مثالی معاشرہ کا سلسلہ ہو، دوپہر کا رمضان بخشش کا سامان ہو یا صبح کی صبح رمضان ہو، سحری کی زبردست ٹرانسمیشن ہو یا مناجات افطار ہو، ہر ٹرانسمیشن کا حصہ ہی اپنی اپنی جگہ پر منفرد کیفیت کا حامل ہے، اور الحمدللہ رب العالمین دعوت اسلامی کے مبلغین کی کوشش ہے کہ صحت مند مواد کے ساتھ ساتھ دلچسپ وہ صورتیں بھی اختیار کی جائیں کہ جس سے آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں، آپ کے نیکی اور تقوی میں اضافہ کی صورتیں بنیں اور اس کا ثواب ہمیں بھی پہنچے۔ مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ روزانہ ہی ہم کوئی نہ کوئی موضوع لے کر اس وقت بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے مبلغین حاضر ہوتے ہیں، اور آج جو موضوع لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اسے میں ایکسپلین کروں گا ایک حدیث پاک کے تحت۔ رسالت مآب صاحب لولاک سیاح افلاک فخر موجودات سید سادات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، وہ آج کا میرا موضوع بھی ہے، اور انشاءاللہ عز و جل کچھ نہ کچھ معروضات میں بھی پیش کروں گا، اور پھر قبلہ نگران شورا کی آمد پر مناسب ہوا، مناسب سمجھا گیا تو حضور کے مدنی پھول بھی ہم ضرور حاصل کریں گے۔ چنانچہ ہوا یوں کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں اللہ عز و جل کا پسندیدہ شخص کون ہے؟ اللہ عز و جل کا پسندیدہ شخص کون ہے؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ شخص زیادہ پسند ہے جو لوگوں کو زیادہ نفع پہنچاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کا سب سے پسندیدہ عمل وہ سرور یعنی خوشی ہے جو تو کسی مسلمان کے دل میں داخل کرے، خواہ تو اس کی پریشانی دور کرے یا اس کا قرض ادا کرے یا اس کی بھوک مٹائے، اور اپنے کسی بھائی کی حاجت روائی کے لیے چلنا مجھے اپنی اس مسجد میں 1 مہینے اعتکاف کرنے سے بھی زیادہ پسند ہے، اور جس نے اپنا غصہ پی لیا حالانکہ وہ اسے نافذ کرنے پر قدرت رکھتا تھا، تو اللہ عز و جل قیامت کے دن اس کے دل کو اپنی رضا سے بھر دے گا، اور جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری ہونے تک اس کے ساتھ رہے، اللہ عز و جل اس دن اسے ثابت قدمی عطا فرمائے گا جس دن قدم پھسلتے ہوں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یوں تو ہر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اپنے اندر بہت ہی بڑی
جامعیت رکھتا ہے، بہت زیادہ اس کے ہر لفظ میں، ہر حرف میں، بلکہ ہر زبر زیر پیش میں یقیناً جتنی جامعیت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں ہے اور کسی کے کلام میں ہو کہاں سکتی ہے۔ مگر حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں بھی کچھ ارشاد تو ایسے ہیں نا کہ جو اپنی مثال آپ ہے۔ آقا کا تو ہر کلام ہی سبحان اللہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مگر قربان جاؤں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جس فرمان کی طرف توجہ کریں وہ اپنے اندر کاملیت کا ایک الگ ہی پہلو رکھتا ہے، جیسا کہ یہ فرمان۔ پھر عرض کرتا ہوں اور اس کے تحت پھر اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے پسندیدہ شخص کون ہے؟ تو اس پسندیدہ شخص کا جو وصف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل کو وہ شخص زیادہ پسند ہے جو لوگوں کو زیادہ نفع پہنچاتا ہو، اور اللہ عز و جل کا سب سے پسندیدہ عمل وہ خوشی ہے جو تو کسی مسلمان کے دل میں داخل کرے، خواہ تو اس کی پریشانی دور کرے یا اس کا قرض ادا کرے یا اس کی بھوک مٹائے، اور اپنے کسی بھائی کی حاجت روائی کے لیے چلنا۔ سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنی اس مسجد میں 1 مہینے اعتکاف کرنے سے زیادہ پسند ہے، اور جس نے اپنا غصہ پی لیا حالانکہ وہ اسے نافذ کرنے پر قدرت رکھتا تھا تو اللہ عز و جل قیامت کے دن اس کے دل کو اپنی رضا سے بھر دے گا، اور جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری ہونے تک اس کے ساتھ رہے اللہ عز و جل اس دن اسے ثابت قدمی عطا فرمائے گا جس دن قدم پھسلتے ہوں گے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے اپنے مسلمان بھائی کی حاجتیں پوری کرنا۔ معاشرے میں اس کی جو صورت ہے وہ مجھ سے کہیں زیادہ آپ جانتے ہیں، کتنے حاجت مند ہیں اور کتنی ان کی حاجت روائی کی صورتیں ہیں یہ آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ لوگ کتنے ضرورت مند ہیں اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے اہتمام، اقدام اور صورتیں کیا ہیں یہ بھی آپ خوب سمجھتے ہیں۔ آج ہمارا معاشرہ گویا کہ 2 طبقاتی نظام میں تقسیم ہوتا چلا جا رہا ہے، امیر ترین ہوتا چلا جا رہا ہے، غریب ترین ہوتا چلا جا رہا ہے، اور غربت کی لکیر سے بھی نیچے لوگ ایسی جگہوں پر رہتے ہیں کہ جہاں سے گزرنا بھی میں اور آپ پسند نہ کریں۔ مجبوری کے عالم میں کہیں جانے کے لیے اگر ان گلیوں سے، ان سڑکوں سے، ان جھگیوں سے، ان جھوپڑیوں سے، ان آبادیوں سے، ان چھوٹی چھوٹی بستیوں سے گزرنا پڑے تو وہ گزرنا بھی ہمیں پسند نہیں آتا۔ وہاں پر جاتے ہی ہم اپنے ناک پر کپڑا رکھ لیتے ہیں، وہاں کی کیفیت اللہ اکبر کبیرہ۔ جہاں سے گزرتے ہوئے مجھ اور آپ کو ٹھہرنا پسند نہ ہو وہاں پر بھی لوگ رہتے ہیں، وہاں پر بھی لوگ بستے ہیں، وہاں پر بھی ننھے منھے پھول پیدا ہوتے ہیں، اور اپنی زندگی کا بچپن، لڑکپن، جوانی اور پھر کیا کیفیتیں ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں وہی زندگیاں پوری ہو جاتی ہیں۔ کتنے لوگ حاجت مند ہیں کہ جو سفید پوشی کی وجہ سے کہہ بھی نہیں پاتے۔ ہمارے ہی عزیزوں میں، ہمارے ہی اقربا میں، ہو سکتا ہے کہ ہمارے سگے بھائیوں میں، ہماری سگی بہنوں میں، ہمارے ریلیٹیوز میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے ننیال میں، ہمارے ددیال میں، ہمارے سسرال میں، ہمارے آس پڑوس میں بھی ایسے افراد بستے ہوں جو سفید پوشی کے مارے ہم سے کہہ نہ سکتے ہوں، مگر وہ حاجت مند ہیں، وہ تکلیف میں ہیں، وہ ضرورت مند ہیں۔ انہیں حاجت روائی کی، ان کی مشکل کشائی کی، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور معاشرے کے وہ طبقات کہ جنہیں مولا کریم جل مجدہ نے عطا فرمایا ہے، جن کو اللہ نے نوازا ہے، جو الحمدللہ رب العالمین خود کفیل ہیں، جو رب کریم عز و جل کی ذات کے سوا کسی کے محتاج نہیں ہیں، جن پر قرض نہیں ہے، جن کے پاس بھوک نہیں ہے، جن کے پاس پیاس نہیں ہے، جن کے پاس فاقہ نہیں ہے، جو تکلیف میں نہیں ہیں، غم میں نہیں ہیں، مصیبت میں نہیں ہیں، امتحان میں نہیں ہیں، خوش باش ہیں، ہیلتھی لائف گزار رہے ہیں، ویلتھی لائف گزار رہے ہیں۔ میں ذرا ایک
منٹ کے لیے آپ کی توجہ چاہوں گا. آپ کی تھوڑی سی توجہ ہو سکتا ہے کہ نہ جانے کتنوں کی بگڑی بنا دے, نہ جانے کتنوں کا کام کر دے, نہ جانے کتنے کے غموں کو غلط کر دے, نہ جانے کتنوں کی تکلیفوں کو دور کر دے, نہ جانے کتنوں کی پریشانیوں کو حل کر دے, نہ جانے کتنوں کی پشیمانیوں کو چھوڑ دے, نہ جانے کتنے خوش و خرم ہو جائیں, نہ جانے کتنوں کے چہرے کھل جائیں, نہ جانے کتنوں کے مقدر کھل جائیں, نہ جانے کتنے آپ کو دعائیں دیں, نہ جانے کتنوں کے قلوب سے آپ کے لیے وہ دعا نکلے کہ آپ کا بیڑا پار ہو جائے, آپ کی دنیا اور آخرت کی وہ حاجتیں پوری ہو جائیں کہ جن کے پورا ہونے کے لیے آپ نہ جانے کب سے انتظار کر رہے ہیں. جی ہاں, اپنے ضرورت مند مسلمان بھائیوں کی ضرورتوں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. پہلے میں احادیث کریمہ کی روشنی میں اس کے ثواب پر کچھ عرض کرتا ہوں, اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, نبی مکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو کسی مسلمان کی ایک دنیاوی پریشانی دور کرے گا. کون سی پریشانی؟ دنیاوی پریشانی. جو کسی مسلمان کی ایک دنیاوی پریشانی دور کرے گا, اللہ عز و جل قیامت کی پریشانیوں میں سے اس کی ایک پریشانی دور فرمائے گا. اور جو تنگ دست کے لیے آسانی مہیا کرے گا, جو تنگ دست کے لیے آسانی مہیا کرے گا, اللہ تبارک و تعالی عز و جل دنیا و آخرت میں اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا. اور جو دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا, جو دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا, اللہ عز و جل دنیا و آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا. اور بندہ جب تک اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے, اللہ عز و جل بھی اس کی مدد فرماتا رہتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا شان ہے میرے پروردگار کی, کیا خوب میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کسی مسلمان کی ایک پریشانی کو دور کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی ایک پریشانی کو دور کرتا ہے. جو تنگ دستی میں اس کے لیے آسانی کرے, اللہ اکبر کبیرہ, کیا پیارا ارشاد ہے. اللہ تبارک و تعالی دنیا و آخرت میں اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے. اور پھر جو دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے تو رب کریم دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے. اور جب اپنے بھائی کی مدد کی جاتی ہے, جب بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے, جتنی دیر تک اس کام میں وہ انگیج رہا, منہمک رہا, لگا رہا, قربان جاؤں میرے آقا فرماتے ہیں جب تک اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے, اللہ عز و جل بھی اس کی مدد فرماتا رہتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کتنے خوش نصیب ہیں وہ اسلامی بھائی, کتنے خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جو اپنے اسلامی بھائیوں کی حاجت روائی کے لیے, ان کی تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے, ان کی تنگ دستی میں انہیں آسانی فراہم کرنے کے لیے الحمدللہ رب العالمین اپنے جائز ذرائع سے کوشش کرتے ہیں. آگے سنیے اور جھومیے. سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب تک اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے میں رہتا ہے, بندہ جب تک اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے میں رہتا ہے, اللہ عز و جل اس کی حاجت پوری فرماتا رہتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. قربان جائیے, آگے سنیے اور جھومیے کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے, رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بے شک اللہ تبارک و تعالی نے کچھ قوموں کو بعض نعمتیں عطا فرمائیں. توجہ کیجئے گا, بڑی اہم حدیث آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. بے شک اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے کچھ قوموں کو بعض نعمتیں عطا فرمائی ہیں جنہیں وہ اس وقت تک ان کے پاس رکھتا ہے جب تک وہ مسلمانوں کی حاجت روائی کرتے رہتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور جب وہ انہیں مسلمانوں پر خرچ نہیں کرتے تو اللہ عز و جل وہ نعمتیں دوسروں کی طرف منتقل فرما دیتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ حدیث پاک دوبارہ عرض کرتا ہوں اور اس پر آپ کی تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں. ارشاد ہوا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ قوموں کو بعض نعمتیں عطا فرمائی ہیں جنہیں وہ اس وقت تک ان کے پاس رکھتا ہے جب تک وہ مسلمانوں کی حاجت روائی کرتے رہتے ہیں, اور جب وہ انہیں مسلمانوں پر خرچ نہیں کرتے تو وہ اللہ عز و جل وہ نعمتیں دوسروں کی طرف
منتقل کر دیتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، رسالت مآب، صاحب لولاک، سیاح افلاک، فخر موجودات، سید سادات صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے اس فرمان عالی شان کی گہرائی تو دیکھیے۔ مولا کریم جل مجدہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا پیاری بات ارشاد فرمائی ہے۔ حدیث پاک کی تفسیر تو یقیناً محدثین ہی بیان